بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی تھی۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال۔ یاد رہے، عام الفیل یا ہاتھی والا سال کا ذکر قرآن مجید سورہ فیل میں بھی ملتا ہے۔ اس سال حبشہ کے مقرر کردہ یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اس نے اصل میں سینا، جو یمن کا شہر ہے، اس میں ایک کلیسا یعنی چرچ الکلیس کے نام سے تعمیر کیا تھا، اور جو کہ وہ مسیحی تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ عرب مکہ جانے کے بجائے اس کلیسے کو مرکز بنائے۔ جب یہ ممکن نہ ہوا تو اس نے کعبہ کو تباہ کرنے کی ٹھان لی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ابرہہ کا کعبہ کو حملے کا مکمل واقعہ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ سنانے والے ہیں۔ یہ واقعہ فیل بھی کہلاتا ہے۔ اس واقعہ کو واقعہ فیل کا نام کیوں دیا جاتا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ابرہہ کون تھا، اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت اس واقعے کے کتنے دن بعد ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے۔ ابرہہ یمن کا عیسائی حکیم تھا۔ حج کے دنوں میں ابرہہ نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں۔ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا، پتھروں کا۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا، ہمارے یہاں سے جو دھاری دھار کپڑے جاتا ہے، اس سے اس کا لباس تیار کیا جاتا ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ پھر اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا۔ سونے اور چاندی سے اس گھر کو سجایا۔ اس میں کئی دروازے رکھوائے۔ اس گھر میں سونے کے پٹرے جڑوائے۔ اس کے درمیان میں جواہر لگوائے۔ اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے۔ وہاں خوشبوئیں سلگانے کے لیے انتظام کیا۔ اس مکان کے دیواروں پر اس طرح کا مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تم لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم لوگ اس کا طواف کرو۔ نعوذ باللہ۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک وہاں حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہی ادا کرتے رہے۔ عرب کا ایک شخص جس کا نام نافل خاشمی تھا، اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آخر نافل نے ٹھان لی کہ ابرہہ کا اس عمارت کو گندا کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہہ کو جب معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا۔ کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے۔ میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دی۔ اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ وہ ہاتھی اس قدر بڑا تھا کہ اس طرح کا بڑا ہاتھی اس روئے زمین پر دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ جب ہاتھی ابرہہ کے پاس پہنچ گیا تو ابرہہ اپنی فوج کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابرہہ کا لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائے۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانوروں کو پکڑ لیا۔ اس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھی۔ نافل بھی اس لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا، اور نافل حضرت عبد المطلب کے دوست تھا۔ حضرت عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نافل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار حضرت عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے،
کھانا کھلاتا ہے، گویا یہ عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کو ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا اونٹ مجھے واپس کر دیں۔ ان کی بات سن کر ابرہہ کو بہت حیرانی ہوئی۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرے خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنی اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابرہہ کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے، آپ میری اونٹ مجھے واپس دے دے، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کرے، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، یعنی بیت اللہ کا، وہ خود ہی اس کا حفاظت کرے گا، مجھے بیت اللہ کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ عبد المطلب کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا کہ ان کا اونٹ ان کو واپس دے دیا جائے۔ جب عبد المطلب کو اونٹ مل گئے تو انہوں نے اونٹوں کے سوموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار ان پر غضبناک ہو۔ پھر حضرت عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنی سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنے لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی وانوں نے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن ہاتھی نہ اٹھا۔ انہوں نے ہاتھی کے سر پر ضربیں لگائی مگر وہ نہ اٹھا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو ہاتھی فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا تو ہاتھی پھر رک گیا۔ ہاتھی وانوں نے یہ کوشش بار بار کیا۔ آخر میں ابرہہ نے حکم دیا، ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہے اور ہم اسے مکہ کی طرف لے جا سکیں۔ ہاتھی کو شراب پلائی گئی لیکن ہاتھی پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ ناظرین، کہتے ہیں ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوششیں جاری تھیں۔ اچانک سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کی لشکر کی طرف ابابیلوں کو بھیج دیا، مطلب ابابیل پرندوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کی جھنڈ کی طرح آئی۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کی دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہہ اور اس کی لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھی، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما، ابرہہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں، آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ ناظرین، صلیب کا لفظ اس لیے بولا، ابرہہ عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنی نشانی کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابرہہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیوں سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکروں پر گرانا شروع کیا۔ جو ہی وہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج اگر کسی جگہ کے اوپر بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہہ کا ہاتھی محمود البتہ ان پتھروں سے محفوظ رہا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے یہ ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، جیسے کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں تبغت میں لکھا ہے، اس کا ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کا جسم کا ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف
عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن جب حملہ وار مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا تھا۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ان کے ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کا ہاتھی کا محاوت بھی تھا، جو ہاتھی محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا۔ ناظرین، یوں بیت اللہ خانہ کعبہ کا مالک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا مظہر دکھایا، کیونکہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسے ڈیو ہیکل مخلوق کو ابابل جیسی چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ دراصل انسانیت کے غور و تکفر کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اور انسان اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا۔ بہرحال ناظرین، آپ لوگوں نے واقعہ فیل اور ابرہہ کی مکمل تفصیل سنا۔ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ابرہہ کون تھا اور کس قدر بے شرم اور مکار شخص تھا۔ تاریخ کے مطابق نجاشی شاہی حبشانی ابرہہ کو سوڈان کا حکیم اور اریت کو یمن کا حکیم مقرر کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابرہہ نے یمن پر حملہ کر دیا۔ اریت کو بھی اس حملے کی خبر پہلے سے ہی مل گئی تھی، اس لیے وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ دونوں افواج سوڈان اور یمن کی سرحد پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے۔ ابرہہ کا قد بھی چھوٹا تھا اور وہ انتہائی بدصورت بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں اریت لمبے قد کا اور خوبصورت اور مضبوط شخص تھا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اریت کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابرہہ نے اس کو مقابلے کی دعوت دی۔ دراصل یہ ابرہہ کی ایک چال تھی جسے اس کے مد مقابل سمجھ نہیں سکا اور مقابلے میں کود پڑا۔ اریت نے اپنی تلوار پوری قوت سے ابرہہ پر ماری، لیکن ابرہہ اپنے محافظ کے پیچھے ہو گیا۔ اس وار سے وہ محافظ بری طرح زخمی ہو گیا۔ پھر اریت کے سنبھلنے سے پہلے ہی ابرہہ کے ایک دوسرے محافظ نے اریت پر اچانک حملہ کر کے اریت کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس وجہ سے ابرہہ کا نام ابرہہ اشرم یعنی بے شرم پڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ اریت کے موت کے بعد اس کی فوج نے ابرہہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس کے خبر جب شاہ حبشہ کو ملی، اس کو سخت غصہ آیا اور اس نے جواب طلبی کے لیے ابرہہ کو خط لکھا۔ ابرہہ نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی حکومت اور جان بچانے کے لیے جواب میں خط لکھا کہ میں آپ کا خادم ہوں، مجھے جاسوس نے خبر دی تھی کہ اریت سوڈان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے میں اس کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے نکلا تھا، اور پھر حملہ کرنے میں سبقت بھی اسی نے کی تھی اور یوں وہ مقابلے میں میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں آپ کا پرانا خادم ہوں اور ہمیشہ آپ کا خادم ہی رہوں گا۔ سوڈان اور یمن کی سرزمین ابھی تک آپ کے زیر تسلط ہی ہے۔ شاہی حبشہ ابرہہ کی اس جواب سے بہت خوش ہوا اور اس طرح اسے نہ صرف بادشاہوں کی طرف سے معافی مل گئی تھی بلکہ یمن کی سرداری بھی اسے سونپ دی گئی۔ اور ناظرین، یمن کا حاکم بننے کے بعد ہی واقعہ پیش آیا جو آپ نے سنا، اور یہ واقعہ فیل کہلاتا ہے، اور یہ واقعہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کے 50 یا 55 روز پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ آج کی ویڈیو اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔